بزرگان ملت، برادران اسلام، آج کی جمعہ المبارک کی نشست میں متعدد موضوعات اور عنوانات پر اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ تمام باتوں کی ایک بات بحیثیت مسلمان قرآن و حدیث پر ہمارا ایمان اور مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا، دین اسلام، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ دین جامع دین ہے، اور اس دین نے انسان کو زندگی کا وہ طریقہ، وہ معیار، وہ راستہ عطا فرمایا ہے جو رہتے دنیا کے انسانوں کے لیے دو جہاں کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اس میں کوئی پہلو زندگی کا فراموش نہیں کیا گیا۔ زندگی کے ہر پہلو سے، دنیا کا ہر پہلو، آخرت کا ہر زاویہ، ہر پہلو اس دین نے سمیٹا ہے، اس کا حل اور راستہ طریقہ بتایا ہے۔ اور یہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ آدمی ایسے زندگی گزارے کہ کوئی پہلو فراموش نہ ہو، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے تو بندوں کے حقوق چھوٹ جاتے ہیں، بندوں کے ادا کرتا ہے تو اللہ کے حقوق بھول جاتا ہے، اپنے حقوق ادا کرنے پہ آئے تو اوروں کے بھول جاتا ہے، اوروں کے حقوق میں اتنا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو متوازن زندگی، سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا نظام زندگی، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ جس میں کوئی پہلو فراموش نہ ہو، بلکہ فراموش تو دور کی بات ہے، اعلیٰ ترین معیار میں پورا کیا جائے۔ یہ مطلب ہے دین اسلام کی جامعیت کا، عالمگیریت کا۔ اور پھر اس دین کی تعلیمات فطرتی ہیں، یہ سچائی کی بنیاد پر آج تک پھیلتا چلا آ رہا ہے، یہ تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، یہ اپنی سچی تعلیمات کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ کیونکہ جس کا دل ٹھیک ہے، قلب سلیم، جس کی عقل درست ہے، عقل سلیم، فطرت مسخ نہیں ہوئی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، صحیح فطرت ہے، تو جب وہ صحیح فطرت انسان اس دین کی سچی تعلیمات میں جب خوب غور و فکر کرے گا تو اس کے اندر کی آواز دین کی سچائی کی صورت میں اور کلمے کی صورت میں ظاہر ہو جائے گی۔ دین اسلام نے جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق بتائے ہیں، وہاں عام مخلوقات کے بھی، حتیٰ کہ درندوں کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ یہ کیسے دو متضاد چیزیں ہیں کہ خالق کے حقوق بھی بتائے اور حشرات الارض کے حقوق بھی بتائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے حقوق بھی بتائے، اور جو دشمنان اسلام ہیں، اسلام سے لڑنے والے، اللہ کے سب سے ناپسندیدہ ترین مخلوق ہے، ان کے بھی حقوق بتائے ہیں، زیادتی ان کے ساتھ بھی نہیں ہونے دی۔ یہ اجتماع ضدین ہے، یہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، آسمان زمین، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک پورا ایک نظام دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کے اس سچے فطرتی جامع عالمگیر دین کے راستے میں جو رکاوٹیں حائل ہوں گی، ان رکاوٹوں کو ہٹانا بھی انسانی عقل کا تقاضا ہے، انسانی عقل کا تقاضا ہے۔ اور یہ دین اس کے غالب ہونے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ ماضی میں بھی غالب رہا، آج بھی دلائل کے لحاظ سے غالب ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ دین علمی، اخلاقی، اصلاحی اور دلائل کی دنیا میں ہمیشہ غالب رہے گا، اور ساتھ ساتھ عملی لحاظ سے بھی انشاءاللہ غالب آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں کی اپنی کوتاہی اور کمزوری کی وجہ سے یہ دین معاشی طور پر مغلوب ہے، تہذیبی طور پر مغلوب ہے، اخلاقی طور پر مغلوب ہے،
لیکن اس کی سچی تعلیمات کی خوشبو دنیا ساری طاقت مل بھی جائے تو اس خوشبو کو نہیں روک سکتی۔ اور آج بھی الحمدللہ دین اسلام دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اس دین اسلام کے تیز ترین پھیلاؤ کی وجہ سے دشمنان دین کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اور وہ اسلامک فوبیا کا بہانہ بنا بنا کر اسلام پہ حملہ آور ہے۔ پیچھے ماجرا ہے دین کی سچی تعلیمات کی وجہ سے دین پھیل رہا ہے۔ یہ ابتدائی گفتگو کے بعد آپ غور فرمائیے، انہی نکات کی روشنی میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دین اسلام چونکہ سچا، کامل، جامع، حقیقی اور فطرتی دین ہے، اس کے پھیلاؤ کی رکاوٹوں کو دور کرنا اس دین کے ماننے والوں کے ذمہ لازم ہے۔ یہ لازم کب ہوا؟ یہ لازم ہوا سن 2 ہجری میں، جب اللہ نے امت مسلمہ کو جہاد کا حکم عطا فرمایا، اجازت عطا فرما دی گئی۔ 13 سال مکی زندگی میں سچی تعلیمات، جامع، عالمگیر، فطرتی تعلیمات کو محض تبلیغ، اشاعت، میٹھے بول، شیرینی گفتگو، اچھے وعظ کے ذریعے سے دنیا میں پھیلایا جاتا رہا، لیکن ظلم پہ ظلم ڈھائے جاتے رہے، حتیٰ کہ غزوہ بدر کا معرکہ سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں 17 رمضان المبارک کو درپیش ہوا ہے۔ اب غزوہ بدر کیا ہے؟ اسلام اور کفر کا سب سے بنیادی معرکہ ہے۔ جب مسلمان نہتے چند بھوکے پیاسے، غربت، افلاس، دیگر مسائل سے دوچار، افرادی قوت کی کمی، ان تمام چیزوں کے باوجود کفر سے مقابلہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک کفر کو خاک و خون میں نہلا کر شکست سے دوچار کرتا ہے، اور ایسی فتح اسلام کو ملتی ہے کہ قیامت تک آنے والی فتوحات کا وہ ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ وہ بدری صحابہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں جنت کے وعدے کیے، جن کے لیے اپنی بشارت کے وعدے فرمائے، جن کے لیے اللہ کے نبی نے یہاں تک دعا مانگتے بدر کی رات میں کہہ دیا تھا کہ اے میرے باری تعالیٰ، اگر یہ چند صحابہ جو میدان جہاد میں اترے ہوئے کل ان کو شکست ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی باقی نہیں بچے گا۔ وہ عظیم نفوس قدسیہ جن کی مدد کے لیے اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرما دیا، وہ غزوہ بدر کا معرکہ 17 رمضان 2 ہجری کو مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں کیوں پیش آیا؟ کیونکہ یہ دین فطرتی دین ہے، اس دین کی تعلیمات حقیقی ہیں، انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہے۔ یہ دین ہر حکم، ہر بات انصاف اور عدل کی نگاہ سے پیش کرتا ہے، انسانی صحیح عقل کے اعلیٰ ترین معیار پہ جا کر انسان کو عطا فرماتا ہے۔ عقل کا بھی اعلیٰ ترین معیار ہے، اور خواہش نفس اور انسانی سوچ اور فطرت کا بھی اعلیٰ ترین معیار ہے۔ اس چیز کا نام دین اسلام ہے۔ اور پھر جب یہ تعلیمات دنیا کے سامنے آتی ہیں، اصحاب پیغمبر، اہل بیت، ائمہ، مشائخ، فقہا، امت لگتی ہے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی معاشرت سے، اپنی تجارت سے، اپنی خرید و فروخت اور لین دین سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے آداب اور طرز زندگی سے، جب امت اس دین کو پھیلاتی ہے تو پھر پوری دنیا اسلام کے قریب جمع ہو جاتی ہے، اور پھر اسلام کے اندر ایسی ایسی عظیم ہستیاں پیدا ہوتی ہیں ان تعلیمات کی برکت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے، اللہ پاک کی خاص عنایت سے، کہ دنیا جنہیں دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ مار مار کے کلمہ نہیں پڑھایا گیا، ہمارے دین میں کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانا جائز ہی نہیں۔ کوئی اگر ڈر کے کلمہ پڑھ لے گا تو شریعت اس کو مسلمان مانتی ہی نہیں، وہ اعتقادی منافق ہے، اعتقادی منافق ہے۔ اور ایسے ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ جنہیں دنیا ڈرا کے کلمہ پڑھا ہی نہیں سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر انسان، انہیں کون ڈرا کے کلمہ پڑھا سکتا تھا؟ دل سے آواز اٹھی ہے، وہ پکار دل کی تھی، صدائے فطرت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی ہستی جن کا یوم شہادت رمضان ہی ہے، 21 رمضان المبارک جن کا یوم شہادت ہے، وہ اسلام کے عظیم جرنیل ہیں، وہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں پلنے والے عظیم اسلام کے سپوت اور جرنیل ہیں۔
وہ حضرت حسن و حسین کے والد گرامی قدر ہیں، وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ تعالی علیہا کے عظیم شوہر ہیں، اللہ کے نبی کے داماد مبارک ہیں، آپ کے اہل بیت میں ہیں، اسلام کے عظیم ثبوت ہیں۔ جب اسلامی تعلیمات، اللہ کی نبی کی تربیت ان میں جلوہ گر ہوتی ہے تو دنیا کلمہ پڑھتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی زرہ گم ہو گئی، پروٹیسٹنگ شیلڈ گم ہو گئی، ایک یہودی کے پاس ملی، آپ چاہتے خلیفہ وقت ہیں، یہودی مائنورٹی ہے، اقلیت ہے، چاہتے تو 2 تھپڑ بھی رسید کرتے، زرہ بھی لے کے جیل میں پھینکوا دیتے، آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا، اسلامی تعلیمات کو عمل سے پیش کیا، قاضی سے، جج سے رجوع کیا، چیف جسٹس قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اگر چاہتے تو حضرت علی کی شخصیت کو دیکھ کے فیصلہ ان کے حق میں دے دیتے کہ ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک طرف یہودی ہے، تو اگر عقل سے بھی فیصلہ کیا جائے بغیر دلیل کے تو سچا کون ہوگا دنیا جانتی ہے۔ لیکن وہ قاضی شرح تھے، اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس کو، جج کو، عدالت کو، قوت عدلیہ کو کیسا ہونا چاہیے کہ بغیر کسی کی جانبداری کا شبہ بھی پڑے، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دلائل مانگے کہ آپ ثبوت پیش کریں، گواہ پیش کریں، آپ نے دعویٰ کیا ہے، گواہ آپ کے ذمہ ہیں، آپ نے گواہ میں اپنے بیٹے اور غلام کو پیش کر دیا، بیٹے نے، غلام نے گواہی دی کہ یہ جو زرہ ہے، جنگی لباس، یہ حضرت علی کا ہے، لیکن جج نے کہا کہ نہیں، بیٹے اور غلام کی گواہی آقا اور والد کے حق میں قبول نہیں ہے، کیونکہ ہو شبہ پایا جا رہا ہے، شبہ، یہ ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ کا فائدہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے آقا اور والد کے حق میں طرفداری سے گواہی دے رہے، کوئی اور گواہ لائیے، اور گواہ کوئی موجود نہیں تھا، تو قاضی نے شرعی، فطرتی، سچی، عالمگیر دین کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ یہودی کے حق میں اور حضرت علی کے خلاف صادر کر دیا۔ اب بتائیے کہ اگر حضرت علی چاہتے تو اس جج کو معزول نہیں کر سکتے تھے، معطل کر دیتے، چھٹی پہ بھیج دیتے، جبری رخصت دے دیتے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسلام کے وہ عظیم جرنیل ہیں جنہوں نے اپنے خلاف فیصلے کو، عدالت کے سچے فیصلے کو پوری اخلاقی جرت کے ساتھ قبول فرمایا ہے۔ یہ ہے اصل بہادری، یہ ہے اصل اسلام کی تعلیمات کی عملی شکل، یہ ہے وہ معاشرہ جہاں سانس لینے والا ہر انسان سکھ اور چین کا سانس لے سکتا ہے۔ یہ وہ عملی تعلیم ہے کہ اس عملی تعلیم کے بعد کسی غیر مسلم کو پکڑ کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اسلام قبول کر لو، آپ نے فیصلہ قبول کیا، ذرا اس کے حوالے کرنے کو قبول کر لیا۔ اب وہ یہودی سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس یہودی نے کہا کہ پہلے تو مجھے کلمہ پڑھاؤ، اس لیے کہ جس دین میں ایسا انصاف، ایسی تعلیمات، ایسی محبت، ایسی حقیقت موجود ہو، یہی دین سچا دین ہوگا، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، اور یہ زرہ حضرت علی کی ہے، پھر یہ زرہ آپ وصول فرما لیجیے۔ یہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک ہے، اسلام کی انہی سچی تعلیمات کی وجہ سے۔ اور برائی سے کتنی نفرت ہے، آپ کا ایک مشہور جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ برائی، نفرت، بے حیائی، حرام، ظلم، اللہ کی نافرمانی سے کتنی زیادہ نفرت ہے، کتنے پاکیزہ نفس ہیں، آج ان کا نام لینے کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت اور صحابہ سے صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، اگر بڑوں کا نام جو لے گا تو بڑوں کے کام کرنے کی بھی اس پہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی، صرف نام لینے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ اگر کسی ایک بہت بڑے تالاب کے اندر، بہت بڑا تالاب ہے، حوض ہے، پول ہے، اس پہ شراب کا ایک قطرہ اگر کوئی پھینک دے، ایک قطرہ شراب کا، حرام، گندی، نجس، ناپاک چیز ہے، اور آج کتنے لوگ ہیں جو نامعلوم کس کس بہانے سے شراب نوشی کا ارتکاب کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ گزشتہ کئی سال پہلے ایک دردناک واقعہ آج تک ذہن پہ وہ ثبت ہوا ہے، دماغ سے نکلتا نہیں۔ 27ویں کا روزہ تھا، صبح اخبار میں خبر پڑی کہ 27ویں کی رات میں لاہور کے دہلی گیٹ کے پاس چند نوجوان مسلمان زہریلی شراب پینے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ 27ویں کی شب میں، 27ویں کے روزے میں کس طرح اللہ کے ہاں حرام چیز سے موت ہو رہی ہے،
حضرت علی کا پیغام ہے دنیا کے تمام خاص طور پہ مسلمان نوجوانوں کے لیے جو آج نشہ، ڈرگز، نامعلوم کن کن چیزوں کے اندر اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شراب کا ایک قطرہ اگر کسی بہت بڑے پانی کے حوض میں ڈال دیا جائے اور اس حوض کا پانی لے کر کوئی گارا میٹیریل بنایا جائے، اس میٹیریل سے اگر مسجد تعمیر کی جائے تو علی ایسی مسجد میں کبھی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ تقوی کا معیار دیکھیے، گناہ سے نفرت دیکھیے، حرام کی نفرت دیکھیے۔ یہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو بڑے جرت کے ساتھ خلیفہ وقت ہو کر شہادت کو قبول کرتے ہیں۔ اسلام کے خلاف سازشیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اور سب سے بڑا نقصان منافقین نے پہنچایا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسلام کسی کو تلوار کے زور پر گن پوائنٹ پہ کلمہ پڑھانے کا کبھی حامی نہیں رہا۔ سچی تعلیمات لوگوں کے دلوں میں اترتی ہیں اور کوئی ان کو کلمہ پڑھنے سے پھر روک نہیں سکتا ہے، ورنہ اعتقادی منافق تو وہ بدترین لوگ ہیں جو حضرت عمر فاروق کی شہادت کا سبب بنے ہیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا سبب بنے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کا سبب بنے ہیں، حضرت حسن کی شہادت کا سبب بنے ہیں، حضرت حسین واقع سانحہ کربلا کا سبب بنے ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین کا سبب بنے ہیں۔ ہم پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کفار و مشرکین نے وہ نقصان نہیں پہنچایا۔ خلافت عثمانیہ کے تاراج ہونے تک اپنے وطن عزیز کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ہمیشہ اعتقادی منافقین نے اسلام کے بھیس میں آ کر، اسلام کے لبادے میں آ کر جو نقصان اسلام اور مسلمانوں کو دیا ہے اور کوئی نہیں پہنچا سکا ہے۔ آپ کی شہادت کی وجہ بھی یہی اعتقادی منافق بنے ہیں۔ اور آپ کا مقام کیا ہے؟ جنگ کا موقع ہے، فاتح خیبر ہے، خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کا سبب بننے والے ہیں، جس دروازے کو کئی پہلوان نہیں ہلا سکتے تھے، حضرت علی اللہ کی دی ہوئی روحانی قوت سے اللہ کے نبی کی بشارت پوری کرتے ہوئے اس خیبر کے قلعے کے دروازے کو اٹھا کے زمین پہ پٹکتے ہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، مقابلہ ہے کسی پہلوان سے، جنگ کفار کا، مشرکین کا بڑا سردار ہے، بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا اسے اٹھاتے ہیں، زمین پہ پٹخ دیتے ہیں اور اس کا سر قلم کرنے لگتے ہیں تو وہ بدبخت حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیتا ہے، معاذ اللہ۔ اب چہرے پہ تھوکا تو ظاہر ہے بحیثیت انسان غصہ اور آئے گا، اب تو اس کو چھوڑنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچی ہے، چہرے پہ بھی تھوک دیا۔ لیکن حضرت علی قربان جائیے ان اصحاب پیغمبر پر، کیا ان کی اخلاقی تربیت تھی، ان کا مرنا جینا کیسا اس سچے کامل جامع عالمگیر دین کے لیے ہو چکا تھا۔ آپ نے اس بدبخت کو چھوڑ دیا، جان بخشی کر کے کھڑے ہو گئے۔ دنیا حیران کہ یہ کیا ہوا، اب تو یہی تو وقت تھا مارنے کا۔ فرمایا کہ نہیں، پہلے میں اس کی جان لے رہا تھا اللہ کی رضا اور حضور کی اطاعت میں، اب اگر میں اس کا سر قلم کرتا تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوتا، علی کے ذاتی نفس کے لیے ہوتا، اور ہم کوئی کام اپنی ذاتی غرض یا اپنی ذاتی نفسانی خواہشات کے لیے انجام نہیں دیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایسی اسلام نے شخصیات پھر امت کو عطا فرمائی، انسانیت حیران ہوتی ہے۔ یہ ان سچی دین کی تعلیمات کی عملی روحانی شکل ہے۔ اور دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ اس نے عبادات کا پورا نظام عطا فرمایا۔ اب دیکھیے رمضان گزر رہا ہے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، یہ آخری عشرہ عبادت کی بہترین شکل ہے۔ ایسی عبادت دین اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب میں آپ پڑھ لیجئے نہیں مل سکتی ہے۔ ایسا جامع نظام عبادت، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، حلال و حرام، یہ سب تعلیمات اپنی جگہ پہ، چند مثالیں عرض کر دی۔ لیکن اب آئیے نظام عبادات کی طرف۔ نظام عبادات کیا ہے کہ اسلام نے رمضان کے آخری عشرے کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ آخری عشرہ وہ ہے کہ جس میں روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادت میں سب سے زیادہ محنت فرماتے تھے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کمر کس لیتے تھے، اپنی تہبند کو کس کے باندھ دیتے تھے اور سارا وقت عبادت میں گزارتے تھے اور اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ نے ساری زندگی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے،
اور جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اس سال آپ نے 2 اشروں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اور اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف نفل ہے، ایک مستحب اعتکاف ہے۔ نفل اعتکاف، واجب اعتکاف، اور تیسرا اعتکاف ہے سنت موقدہ علی الکفایہ۔ واجب اعتکاف تو کوئی نظر ہے، کوئی منت ہے، کوئی آدمی منت مانگتا ہے کہ میرا فلاں کام ہوا یا میں فلاں دن یا رات میں اعتکاف کروں گا، یہ واجب ہے۔ اور نفلی اعتکاف جب بھی ہم مسجد میں تشریف لائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، ہر وقت ہو سکتا ہے، 1 منٹ سے لے کر 1 سال تک، کوئی اس کی قید نہیں۔ جب مسجد میں آئیں گے نفلی اعتکاف کی نیت کی، اعتکاف شروع ہو گیا، تمام عبادات کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے جن جن بھائیوں اور دوستوں نے ابھی اعتکاف کی نیت نہیں کی تو فوراً اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ اور نیت کیا ہے؟ دل میں ارادہ کہ یا اللہ میں نے تیرے گھر میں آ کر اعتکاف کی نیت کی۔ اب تمام عبادات کے ساتھ ہمارے نامہ اعمال میں اعتکاف کی نیکی بھی انشاءاللہ وہ لکھی جانی شروع ہو چکی ہے۔ جب مسجد سے نکلیں گے خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اور سنت موقدہ اعتکاف وہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ اعتکاف حقیقت میں ایک عاشقانہ عبادت ہے، محبت والی عبادت ہے، یہ ایک فقیرانہ عبادت ہے، ایک فداکارانہ عبادت ہے کہ ایک مسلمان مرد و عورت جب رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ آتا ہے، 20واں روزہ آتا ہے، تو 20ویں روزے میں عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے، غروب سے پہلے مرد مسجد شریع میں جہاں باقاعدہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، وہاں مسجد میں اعتکاف کی مستون کی نیت سے آ جائے گا، اور خواتین گھر کی مسجد میں نماز کی جگہ میں کسی چھوٹے کمرے میں وہاں 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے اس جگہ میں داخل ہو جائیں گے مسنون اعتکاف کی نیت سے۔ اب یہ اعتکاف شروع ہوگا جو ہی غروب آفتاب ہو گیا، اس وقت سے لے کر عید کا چاند نکلنے تک، یہ جو 9 یا 10 دن ہوں گے، 9 یا 10 روزے ہوں گے، ان تمام 9 یا 10 دنوں میں یعنی آخری عشرے میں یہ اعتکاف مسنون چلے گا۔ اس اعتکاف کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ روزہ بھی ہو۔ 9 یا 10 دن پورے دنوں میں روزہ شرط ہے۔ خدا نخواستہ کوئی مجبوری، کسی بیماری یا عذر کی بنا پہ اگر روزہ چھوڑ دے گا تو مسنون اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا، اس کی قضا ہے جس کا طریقہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مسنون اعتکاف اصل میں اس کا بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی محبت کو پیش کرنا کہ یا اللہ ہم دنیا کو چھوڑ آئے، تیرے در پہ فقیر بن کے بیٹھ گئے۔ اس سے بڑی محبت والی کیا عبادت ہوگی؟ اگر ایک انسان ناراض ہے، خدا نخواستہ اب کسی کے ماں باپ بیٹے سے ناراض ہیں، کہتے جا تجھے نہیں معاف کرنا، جا تجھ سے ناراض ہیں، اب وہ بیٹا ماں باپ کے قدموں میں آ کے اگر بیٹھ ہی جائے، ماں باپ کے گھر کے دروازے پہ ڈیرا ہی ڈال لے، وہاں آج کی زبان میں دھرنا دے کے بیٹھ جائے کہ امی جان، والد محترم آپ معاف کریں گے تو یہاں سے اٹھوں گا، ورنہ کسی شدید مجبوری کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، آپ کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھا رہوں گا جب تک آپ معاف نہیں کرتے، تو بتائیے کون ہوگا جو ایسے معافی مانگنے والے کو معاف نہیں فرمائے گا؟ اگر انسان معاف کر سکتے ہیں تو خالق کیوں معاف نہیں کرے گا؟ تو یہ اعتکاف عاشقانہ عبادت ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہے، نیکیوں کے حصول کے لیے ہے۔ یہ اعتکاف مسجد کی باجماعت نماز لینے کے لیے ہے۔ اس اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے کہ مرد مسجد میں، خواتین گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں تاکہ آخری عشرے کی ساری نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ سے مل سکیں۔ اعتکاف کا مقصد باجماعت نماز کو لینا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کا ایک بنیادی مقصد جو ہمیں پتہ چلتا ہے سیرت نبوی سے کہ آپ شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک عشرہ اعتکاف کیا، شب قدر نہیں ملی، فرمایا ابھی یہ رات نہیں ملی، اگلا عشرہ پھر اعتکاف کرتے، اعتکاف کیا نہیں، اس عشرے میں بھی رات نہیں ملی، پھر آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف کا مقصد ہے وہ رات حاصل کرنا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن شب قدر میں اتارا۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اور یقیناً ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ شب قدر کا اصل مقام کیا ہے۔ اگر پتہ چل جائے تو انسان سارا سال ہر رات شب قدر کی تلاش پہ راتوں کو عبادت کرتا رہے۔
اگر واقعی پتہ چل جائے کہ شب قدر کیا ہے تو صرف 27ویں میں عبادت نہیں ہوگی، پھر پورے رمضان کی ہر رات میں عبادت ہوگی، کیونکہ اگر پورا سال، پورا رمضان اور آخری عشرے کی ہر رات میں بھی اگر شب قدر کی نیت سے عبادت کی جائے اور شب قدر مل جائے تو یہ سستا سودا ہے، بڑا سستا سودا ہے کہ چند راتیں عبادت کر کے ہزاروں مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب مل گیا ہے۔ اب بتائیے اسلام کے علاوہ کون سا مذہب ہے جس میں عبادت کا یہ مقام، یہ طرز، یہ آسانی، یہ سہولت اسلام کے علاوہ کسی اور نے عبادت کا ہمیں عطا فرمایا ہو؟ دوسرے مذاہب میں تو سر پہ زخم لگاؤ، بھوکے پیاسے رہو، رہبانیت کرو، ہندوازم کے ہاں بھی، عیسائیت کے اندر بھی، یہودیت کے اندر بھی، بدھزم کے اندر بھی، اور نہ معلوم کتنے کتنے باطل مذاہب ہیں، وہاں تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے جنگلوں میں نکل جاؤ، کھانا پینا چھوڑ دو، تجارت حلال کمانا چھوڑ دو، شادی بیاہ چھوڑ دو، بیوی بچے سب کچھ چھوڑو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے۔ لیکن اسلام کی خوبصورت بیلنس تعلیمات کیا ہیں کہ تم سب کچھ چھوڑ کے اے سی والی مسجد میں آ جاؤ، یہاں تمہیں سحری بھی ملے گی، افطاری بھی ملے گی، سارے خاندان والے تمہاری خدمت بھی کریں گے، جب تم اٹھو گے تو ہر کوئی تمہیں مبارکباد بھی کہے گا، گویا کہ تم بخشے بخشائے لوٹ رہے ہو انشاءاللہ۔ یہاں تو پوری عزت کے ساتھ، راحت اور آسانی کے ساتھ عبادت کرو، اور شب قدر کی رات مل گئی تو ہزاروں مہینوں سے بہتر عبادت کا ثواب تمہیں مل گیا ہے۔ تو جو اعتکاف کر کے نکل رہا ہے، مرد و عورت شب قدر لے کے نکل رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے صرف 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، انہوں نے تو ہزاروں سال عبادت کا ثواب لے کے اللہ سے گارنٹی لے کے نکلے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دن اور رات کا نفلی اعتکاف کوئی اگر کر لیتا ہے تو اللہ اس کو آسمان و زمین کے فاصلے سے بڑی خندقوں سے 3 خندقوں کا فاصلہ رکھ کے اللہ اس کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ ایک دن کا اعتکاف، وہ بھی نفلی، اور یہ پورے عشرے کا اعتکاف۔ اس لیے ہم اعتکاف کی نیت فرمائیں، جہاں جہاں اعتکاف کرنا ہو SOPs کے ساتھ کریں، احتیاط کے ساتھ کریں، لیکن اعتکاف کی سنت کو ہم اس سے محروم نہ ہوں کہ اسلام کا نظام عبادت بڑا خوبصورت اور آسان نظام عبادت ہے۔ اعتکاف کے مسائل، فضائل معلوم کیے جا سکتے ہیں، اسلام کا نظام عبادات ہے۔ اسی طرح دیکھیے اسلام نے امیر غریب کے فرق کو کم کیا ہے۔ آخری بات، 1 مئی یوم مزدور، لیبر ڈے ہے، اسلام نے امیر اور غریب کے فرق کو ختم کیا فطرانے کی صورت میں۔ اب یہ فطرانہ کیا ہے، صدقہ فطر کیا ہے، کس پر واجب ہے، اس کے تفصیلی احکامات تو انشاءاللہ بعد میں کسی نشست میں عرض کیے جائیں گے، لیکن خلاصہ یہ کہ فطرانہ ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم، سامان تجارت، 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان، ان 5 چیزوں کی مالیت 5 میں سے کوئی بھی ہو، 52.5 تولے چاندی کے نصاب کے برابر ہو جائیں، جو صاحب نصاب ہو، اور عید کی صبح صادق، 1 شوال کی صبح صادق سے پہلے جس مسلمان مرد و عورت، بڑے چھوٹے، امیر غریب، مسافر مقیم، بالغ نابالغ کی عقل مند اور خدا نخواستہ ذہنی معذور، جس کی ملکیت میں یہ نصاب آ جائے گا اس پر فطرانہ واجب ہو جائے گا شوال کی صبح صادق سے پہلے۔ اور کسی کی طرف سے واجب کس کا ہوگا؟ جو نابالغ اولاد ہے، نابالغ اولاد جتنے بچے ہیں، اور اس وقت سے پہلے بھی کوئی بچہ پیدا ہو گیا صبح صادق 1 شوال سے پہلے بھی، تو اس کا فطرانہ بھی باپ پہ لازم ہوگا، ماں پہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی کی طرف سے دینا لازم نہیں، دینا چاہیں اپنے پوتوں کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، اپنے ملازمین کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے، تو ان کے علم میں لانا ضروری ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ یہ صدقہ فطر ہے، اس کا مقصد امیر اور غریب کے فرق کو مٹانا ہے، غریب کو، مزدور کو، کمزور کو، ناتواں کو، بے بس کو، معیشت کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسان کو قریب کرنا مقصد ہے، تاکہ غریب بھی اس عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے، غریب بھی رمضان کے مہینوں میں سکھ کا سانس لے کے روزے رکھ سکے۔ اس کا وقت کب ہے؟ جب مرضی ادا کر دیا جائے، لیکن بہتر ہے کہ عید پر جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ یہ فرض کیا ہوگا؟ 4 چیزیں ہیں، جس میں گندم ہے، جو ہے، اور کھجور ہے، اور کشمش ہے۔ اگر گندم سے دیں تو احتیاطاً 2.25 کلو گندم، یا اس کی قیمت جس ریٹ پہ ہم گندم یا آٹا استعمال کرتے ہیں، 2.25 کلو کا حساب لگا لیا جائے، 150 کے لگ بھگ ہوگا کم و بیش۔
اور اگر گندم کے علاوہ جو سے دیں، کھجور سے دیں، کشمش سے دیں، تو پھر احتیاطاً 4.5 کلو، 4.25 کلو سے 4.5 کلو تک احتیاطاً کسی بھی ریٹ والی کھجور یا کشمش کے مطابق ایک شخص کا فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ کس کو دیں گے؟ جو مستحق زکوٰۃ ہوگا، جو مستحق زکوٰۃ ہوگا، جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اس کو فطرانہ دینا بھی جائز ہے۔ یہ چند مسائل ہیں۔ یہ صدقہ فطر ہمارے روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ صدقہ فطر غریب کے ساتھ امیر کی محبت اور اس کی دلداری کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے کہ اسلام نے دولت کو معیار عزت قرار نہیں دیا ہے۔ اگر ایک غریب ہے، ایک مزدور ہے، ایک عام شخص ہے، وہ محنت کر کے حلال کماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الکاسب حبیب اللہ، آج کی زبان میں لیبر یا مزدور تو اللہ کے دوست ہوا کرتے تھے۔ اب غور فرمائیے، یہ اسلام کی سچی تعلیمات ہیں، جس نے دلوں میں گھر کیا ہے، جو دلوں میں آج تک بسی ہوئی ہے۔ امیہ بن خلف کہا کرتا تھا میں اس دین کو کیوں مانوں جو کہتا ہے کہ میرا غلام بلال اور میں دونوں برابر ہیں، میں اس دین کو نہیں مانتا۔ اسلام نے کہا تو نہ مان، لیکن دین کی تعلیمات یہی ہیں کہ امیر و غریب میں جو فرق ہے دین نے ختم کیا، امیر کے ذمے غریب کے حقوق عائد کیے ہیں۔ حکم دیا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت عطا کرو۔ فرمایا تمہارے غلام، مزدور غلام نہیں ہے، غلام بھی اگر ہو کوئی بالفرض تو فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، ان کی طاقت سے زیادہ ان پہ بوجھ مت ڈالو۔ اگر غلام پر بھی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا جائز نہیں تو مزدور کا حق تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ہاں اس کا بھی فریضہ ہے کہ مزدور بھی اور ماتحت بھی، ملازم بھی اپنے فرائض کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرے۔ تو یہ آج کی گفتگو ان تمام نکات کے حوالے سے اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے آنے والے عشرے کو اور پورے دین اسلام کے مزاج کو سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔